اللہ عنکر الفاتحہ۔ اس کو تھوڑا تھوڑا اوپر کر، ہلکا اوپر کر دیجیے، جو بیچ کا ہے نا، نہیں نہیں وہ بیچ نہیں آتا ہے بیچ چلیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على القوم الظالمين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا۔ صلوات بر محمد وعلى محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ عزیزان محترم، برادران اسلامیہ، آج محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے۔ مسلسل ہم 8 دنوں سے عزائے حسین منا رہے ہیں، فرش عزاداری بچھا رہے ہیں، ماتمداری کر رہے ہیں۔ پروردگارہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، پروردگارہ اس فرش عزا کو قبول فرما۔ جتنے بھی ہم میں سے حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اب جس انسان کو یہ احساس ہے کہ اس کو پروردگار عالم سے ملاقات کرنی ہے تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بس اسے چاہیے کہ عمل صالح بجا لائے۔ تقریباً ہم نے 13 سے 14 چیزیں بیان کی ہیں جو اللہ سے قریب ہونے کا راستہ ہوتا ہے۔ آج 15ویں چیز کی ایک توبہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، استغفار ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کیے، صغیرہ ہوں چاہے کبیرہ ہوں، لیکن آپ اطمینان سے بتائیے کہ کیا کبھی ہمیں توفیق ہوئی رات کے سناٹے میں پروردگارہ میں نے جو گناہ کیے تھے میرے گناہ کو معاف کر دے؟ اور کیا اپنے عزیزان گرامی، کتنا مشکل ہے توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ تو بس عزیزان گرامی، یہ فرش عزا ہے، یہاں پہ آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیے۔ کیا لے کر جانا ہے؟ آج توبہ کے بارے میں کچھ لے کر جائیے۔ جو بھی بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، رات کی جب سناٹیوں میں آنکھیں کھلے تو آنکھوں کو بلند کرنا، پروردگار عالم میرے جتنے گناہ ہیں اس کو معاف کر دے۔ میں آج سے قسم کھاتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے میں گناہ نہیں کروں گا۔ اب اس کے بعد چاہے پھر گناہ ہو جائیں چھوٹے موٹے، تو عزیزان انسان کا نفس ہے، 2 نفس ہیں، ایک برا ہے ایک اچھا ہے۔ ایک اچھا نفس کہتا ہے کہ تم اچھا کام کرو،
اور ایک برا نفس کہتا ہے تم برے کام کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے ہر انسان کو جو وقتی طور پہ جو چیز اچھی لگتی ہے وہی لے لیتا ہے۔ اب اس میں بھی یہی ہے، اچھا والا کہتا ہے تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تمہیں نیکی ملے گی۔ اب جو برا والا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم عیش و عشرت سے جیو، نہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو۔ اب جو وہ نفس کہے کہ نماز نہ پڑھو، نماز مشکل ہے کہ نہیں ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے کہ نہیں ہے، جتنے بھی مشکل کام ہیں وہ نفس اس کو روکتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ تو آسانی کس میں ہے؟ برے نفس میں۔ اس برے نفس کی ہم اتباع کر لیتے ہیں، اب اس کی بنیاد پہ ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر آج توبہ کیا، اگر پھر گناہ کیا تو پھر توبہ کرو، پھر گناہ کیا پھر توبہ کرو۔ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ اے پروردگار عالم کے رسول، میرے اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اب رسول اللہ نے کہا کیا آسمان بڑا ہے یا تیرا گناہ؟ اب اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ اب پھر رسول نے کہا کہ زمین بڑی ہے کہ تیرا گناہ؟ کہا یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ کہا یہ پہاڑ بڑے ہیں کہ یا تیرا گناہ؟ غور سے سنیے۔ کہا یا رسول اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ اب پھر پروردگار عالم کے رسول نے کہا کہ اے شخص تیرا گناہ بڑا ہے کہ یا جتنے ذرات ہیں چھوٹے چھوٹے، کیا اس ذرات سے بھی زیادہ تیرے گناہ ہیں؟ پھر کہا کہ ہاں میرے زیادہ گناہ بڑے ہیں۔ تو پھر عزیزان گرامی رسول اللہ نے قرآن کے ورق کو الٹا، کہا کہ اے بندے خدا دیکھو پروردگار عالم قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ ارے جب بندہ میرے سامنے آتا ہے کہتا ہے کہ اے پروردگارا میں اپنے گناہ پہ شرمندہ ہوں، اور پروردگار عالم کیا کہتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ میرے سامنے آتا ہے کہتا ہے کہ اے پروردگارا میری آواز کو سن اور میری آواز پہ لبیک کے دیکھ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو پروردگار عالم کیا کہتا ہے کہ اس کے بعد جب میں اپنے بندوں کی آواز کو سنتا ہوں تو میں اپنے بندوں کی آواز پہ لبیک کہتا ہوں۔ کیا ہے؟ اتنا بڑا خالق قدرت کا مالک اپنے چھوٹے سے ناچیز بندے کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ میں اپنے بندوں کی آواز پہ لبیک کہتا ہوں، میں اس کی باتوں کو سنتا ہوں، کہتا اے میرے بندے، اے میرے نیک بندے، تو نے اپنے نفس کو گناہ سے مار ڈالا ہے۔ جس کو تو نے پیدا کیا، جس نے تجھ کو پیدا کیا وہی خدا ہے جو تیرے گناہ کو مٹا سکتا ہے۔ آؤ میری بارگاہ میں صدق دل سے آؤ، میں تیری گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار، چاہے وہ زمین سے بھی زیادہ ہوں، چاہے وہ پہاڑ سے بھی بڑے ہوں، چاہے آسمان سے بھی بڑے ہوں، چاہے آسمان میں جتنے ستارے ہوں اگر اس سے بھی زیادہ ہوں، تو اللہ کی رحمت یعنی رحمت للعالمین ہے، وہ اپنی رحمت کے ذریعے سے تمہارے گناہ کو بھی مٹائے گا اور تمہارے گناہ کو مٹا کر کے اچھائیوں میں تبدیل کرے گا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد پہ۔ غور کیا اپنے عزیزان گرامی، ایک ماں ہے جس کا بچہ گم ہو جاتا ہے، اور پھر بچہ جب پلٹ کر آتا ہے اپنی ماں کے پاس کہتا ہے کہ ماں میں آ گیا، تو ماں کتنی خوش ہوتی ہے پتہ ہے؟ اس کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں، گلی سے لپٹ جاتی ہے، بچہ میں تیرا کتنی دیر سے انتظار کر رہا تھا، تو کدھر چلا گیا تھا؟ اب بتائیے کہ جس ماں کے اندر اللہ نے 100% میں سے 1% اپنی رحمت کو ایک ماں کے دل میں اتارا، 1% کی رحمت کا یہ کرشمہ جب بچہ اس سے دور ہو جاتا ہے پھر ملاقات کرتا ہے تو ماں تڑپ جاتی ہے۔ تو اب یقین جانیے جس کے پاس 100% رحمت ہو اگر بندہ اس کے پاس جائے تو وہ کیوں کر اپنے بندے کو گلے سے نہ لگائے۔ ایک صلوات بر محمد و آلہ
کرشمہ یہ ہے کہ بچے سے گلے لگ جاتی ہے۔ اب جس کے پاس 100 رحمت کا کرشمہ ہو تو وہ کیوں کرنا اپنے بندے کو گلے لگائے۔ کہا کہ میرا بندہ ہے، دور ہو گیا تھا، جتنی ایک ماں کو تڑپ ہے اس سے کہیں زیادہ ایک خدا کو تڑپ ہے کہ وہ بندہ مجھ سے قریب ہو جائے۔ بس عزیزان گرامی، آج عباس علمدار کا دن ہے، آج ان کو یاد کرنے کا دن ہے۔ ایک طریقہ اور ہے اللہ سے قریب ہونے کا کہ عباس علمدار کے معجزات کو سنے جائیں اور اللہ کو یاد کیے جائیں کہ واقعی اللہ نے اپنے بندوں میں کچھ خاص بندے بنائے ہیں جس کی آواز پہ اپنی بات کو سنتا ہے۔ اب آئیے کیا دیکھیے معجزہ عباس۔ عزیزان گرامی، ایک کیا ہے بادشاہ جس کا نام نادر تھا، ہندوستان پہ حملہ کیا، قبضہ کر لیا۔ ایک جو وزیر تھا اس کا نام مہدی تھا، مہدی شیعہ تھا، اثنا عشری تھا، امام کو چاہنے والا تھا۔ اب محرم کا جب وقت آیا اس بادشاہ سے کہا کہ میرا محرم آ گیا ہے، جنگ بھی ختم ہو گئی ہے، تو جیت بھی گیا ہے، اب مجھے اجازت دے کربلا کی زیارت کرنے کی۔ عزیزان گرامی غور سے سنیے، اب کربلا کی زیارت کرنے کے لیے اب جیسے ہی ظالم بادشاہ نے کہا کہ میں بادشاہ، میں سب سے بڑا، کیا میرے اندر کتنی کمی ہے کہ جو میرے سے بھی کوئی بڑا اس دنیا میں موجود ہے۔ اب اس نے کہا کہ ہاں، آپ سے بھی بڑا ایک بادشاہ ہے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوا ہے۔ اب اس کے اندر بھی یہ کھلبلی مچی، تڑپ پیدا ہوئی کہ آیا دیکھوں مجھ سے بھی بڑا اس دنیا میں کوئی ہے۔ اب وہ آیا اس کے پاس، ایک دارو کی شیشی لیا اور ایک کتا لیا اور کہا کہ دیکھو تیرا عباس اور جو جس کی زیارت تو کرنا چاہتا ہے وہ کتنے پاک و صاف ہیں اور کتنے صاحب عزت والے ہیں۔ اب عزیزان گرامی ایک کتا اور ایک شراب کی بوتل لے کر آیا۔ اب جیسے ہی حرم امام علی میں داخل ہوتے ہیں تو اب جیسے ہی سپاہیوں میں اور کتوں میں کیا ہو جاتی ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب عزیزان گرامی حرم میں اگر نجس کتا تو علی کیسے برداشت کریں؟ تو اب لڑائی ہوتی ہے تو کتا مجبور ہو جاتا ہے بھاگنے پہ۔ اب پھر اس کے بعد دیکھا کہ کتا تو بھاگ گیا، اب دیکھا کہ اچھا میں نے جو بیگ میں جو شراب رکھی ہے اب دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ کیسے روکتے ہیں۔ اب جیسے ہی شراب لے کر گیا حرم میں، اب جیسے ہی شیشی کھولی دیکھا شراب ہے ہی نہیں۔ اب یہ معجزہ دیکھ کر کے وہ دنگ ہو گیا کہ میرے کتے کے ساتھ تو سپاہی تھے جو کتے کو بھگا دیے، لیکن اس شراب، اس شیشی میں جو شراب تھی اس کو کس نے نکالا؟ اب وہیں سے اس کا مائنڈ بدلا۔ اب زیارت کی، اب آیا کربلا کے میدان میں۔ کہاں پہ؟ کربلا کے میدان میں۔ عباس علمدار کی زیارت کی، اکبر علیہ السلام کی زیارت کی، امام حسین کی زیارت کی۔ اب زیارت کر رہا ہے، ایک مرتبہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک جوان چیخ مار کر کے رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ اب جیسے ہی دیکھا کہ یہ جوان اتنا چیخ کیوں رہا ہے، اب اس کو قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ اے جوان تو اتنا رو کیوں رہا ہے؟ غور سے سنیے عزیزان، اتنا رو کیوں رہا ہے؟ کہا کہ میرے یہاں ایک رسم ہے، جب دولہا اور دلہن ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے تو عباس علمدار کی زیارت کرنے آتے ہیں، حسین کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں جب زیارت حسین کے لیے آ رہا تھا، زیارت عباس کرنے کے لیے آ رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے میرے مال کو چھین لیا اور میری بیوی کو اٹھا کر کے لے کر گئے۔ اس وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں حاجت روائی کے لیے، اپنی بات رکھنے کے لیے کہ اے مولا عباس میری حاجت کو قبول کریں، میری حاجت کو اللہ تک پہنچائیے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ کہا اچھا یہاں پہ تم آئے ہو، کیا تیری حاجت پوری ہو جائے گی؟ اب اس نے اطمینان سے کہا یہ میرے عباس علمدار ہیں جس کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔
اب جیسی باب الحوائج، اچھا ہر حاجت پوری ہو جاتی؟ کہاں ہر حاجت پوری؟ اب کہا کہ میں تمہیں 24 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں، تم 24 گھنٹے کے اندر مجھے دکھاؤ کہ کیا تمہاری حاجت پوری ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہوتی ہے تو میں تمہارے سر کو قلم کر دوں گا۔ کیا تم راضی ہو؟ کہا میں راضی ہوں، اگر میری حاجت طلب نہیں ہوگی تو میرے سر کو قلم کر دینا۔ اب آیا مولا عباس کے روزے پہ چکر لگایا، زری کو پکڑا، کہا مولا عباس ایک تو میری بیوی کو ڈاکو لے کر گئے اور میرے مال کو بھی لے کر کے گئے، 2 مصیبت، اور تیسری مصیبت یہ کہ یہ ظالم بادشاہ میرے گردن کو اڑا دے گا۔ اے مولا عباس میری لاج رکھ لیجیے۔ اب عزیزان گرامی، اور پھر اچانک کیا دیکھا، یہ دعا کر رہا تھا کہ اچانک کیا بادشاہ دیکھا کہ ایک لڑکی ہے جو عباس علمدار کے روزوں پہ گڑ گڑا رہی ہے، رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے۔ اس لڑکی کو بلایا قریب، کہا اے لڑکی تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ میں جو ہے، ہمارے ایک شادی ہوتی ہے، رسم ہوتی ہے، جب بھی دلہا دلہن آتے ہیں زیارت امام حسین کرتے ہیں، اس کے بعد شادی ہوتی ہے۔ ہم جیسے ہی آ رہے تھے ہم کو ایک ڈاکو مل کر کے لے کر جا رہے تھے، کیا؟ پھر اس کے بعد میں دور سے دعا کی، اے باب الحوائج، اے عباس علمدار، میں پریشانی کی حالت میں ہوں، مجھے محفوظ فرما۔ اب جیسے ہی میں نے دعا کی تو ایک شہسوار پہ ایک جوان سوار آ رہا ہے۔ اب جیسے ہی جوان کو دیکھا تو جوان کو دیکھتے ہوئے فوراً سب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب جوان نے مجھے لے کر کے عباس علمدار کے روزے پہ لا کھڑا کیا، کہا کہ دیکھو تمہارا شوہر تمہارے لیے دعا کر رہا ہے اور تم اس کے لیے دعا کر رہے ہو۔ یہ عباس علمدار ہے، جو بھی کوئی میرے در پہ آتا ہے اللہ اس کی جھولی کو کبھی واپس نہیں کرتا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ معجزہ عباس علمدار کتنا بڑا معجزہ ہے عزیزان گرامی۔ اب آئیے، بس زحمت تمام کر رہا ہوں، عباس علمدار کو کیا جانتے ہیں آپ؟ ایک مولانا تھے، عالم تھے، خواب میں دیکھ روزے امام حسین پہ آئے، عباس علمدار پہ آئے، حرم میں سو گئے۔ اب جیسے ہی سوئے اور خواب میں دیکھا کہ امام رسول اللہ آئے ہیں اور رسول اللہ کے پاس ایک بوڑھی ماں آئی ہے، کہہ رہی ہے یا رسول اللہ میرا بچہ بیمار ہے، غریب ہے، اس کو شفا دے دیجئے، میرا ایک ہی لاڈلا ہے۔ اب جیسے ہی رسول اللہ نے کہا کہ بھئی اس کی حالت بہت زیادہ غیر ہے، ٹھیک نہیں ہو سکتا، پھر عباس علمدار ادھر سے آتے ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک شخص کو بھیجا تھا، آپ نے منع کر دیا، یا رسول اللہ اب کیسے آئے؟ اس بوڑھی شخص نے دیکھا کہ 2 کٹے ہوئے ہاتھ ایک شخص نظر آ رہا ہے اور آنکھوں میں تیر لگا ہوا ہے، سر پہ گرز لگا ہوا ہے، رسول اللہ سے رو کر فریاد کر رہا ہے یا رسول اللہ اللہ نے مجھے باب الحوائج بنایا ہے، اب میرے باب الحوائج کا کیا فائدہ اگر یہ بچہ شفا یاب نہ ہو؟ تو رسول اللہ نے کہا یا عباس تو ٹھیک کہہ رہا ہے، میں تم ہاتھوں کو بلند کرو، اے علی تم ہاتھوں کو بلند کرو، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اللہ تو نے عباس کو باب الحوائج بنایا ہے، اس کے صدقے میں اس کی ماں کے بچوں کو شفا یاب کر۔ اب جیسے ہی دعا کی عزیزان گرامی، خواب میں دیکھا، اٹھا وہ عالم دین، دوڑ کر کے حرم میں دوڑا، دیکھا کہ اس کی ماں ذریعے عباس سے لپٹ کر دعا کر رہی ہے کہ اے عباس علمدار تو باب الحوائج ہے۔ اب جیسے ہی عالم دین نے دیکھا کہ اس کی ماں رو رہی ہے، کہا کہ اے ماں ذرا ادھر آؤ، جاؤ دیکھو تیرا بیٹا زندہ ہو گیا ہے، تیرا بیٹا جو غش کی حالت میں رہا تھا وہ غش سے دور ہو گیا ہے، شفا یاب ہو گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے عباس کے باب الحوائج ہونے کا فائدہ۔ کیا ہماری پریشانیاں چھوٹی ہیں؟
اگر چھوٹی ہیں تو تب بھی باب الحوائج پہ آئیے، اگر ہماری پریشانیاں بڑی بھی ہیں تب بھی باب الحوائج پہ آئیے۔ عباس سے دعا کریے، پروردگار عالم، عباس کا آواز تھا جتنی بڑی میری پریشانیاں ہیں اس سے بڑی پریشانیوں کو حل کرنے والا ہمارے پاس باب الحوائج موجود ہے۔ ایک صلوات بر محمد والے غور کیا اپنے عزیزان گرامی؟ دیکھیے عباس کا دن ہے آج، عزاداران مظلوم کربلا، آج رونے کا دن ہے، آج تڑپنے کا دن۔ عزاداروں، عباس علمدار امام حسین کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں آقا جان ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے۔ اب جیسے ہی امام نے سنا، کہا اے عباس میں تمہیں مرنے کی کیسے اجازت دوں، تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ اب جیسے ہی عباس نے سنا، خیمے میں آئے، رونے لگے، تڑپنے لگے، پھر دوبارہ آئے، کہا اے آقا آپ نے اکبر کو اجازت دے دی، آپ نے آل محمد کو اجازت دے دی، آپ نے قاسم کو اجازت دے دی، اے آقا اے مولا میں بھی مرنے کی اجازت دے دو، میں بھی مرنا چاہتا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام نے ایک جملہ کہا، اے عباس تم مرنا چاہتا ہے، مرنے سے پہلے ایک کام کر، خیمے میں پانی خشک ہو گیا ہے، اللہ تاش کی آواز بلند ہو رہی ہے، پہلے پانی کا انتظام کرو، اس کے بعد تم مرنے جانا۔ عزادارو اب جیسے ہی خیمے میں آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چھوٹی بچی ایک مشک کو اپنے گھر سے لگائے ہوئے رو رہی ہے، کہہ رہی کہ پانی تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس مشک سے تھوڑی سی ٹھنڈک مجھے مل جائے، اس ٹھنڈک سے میری پیاس میں احساس کم ہو جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا اب جیسے ہی عباس نے دیکھا، عباس تڑپ گئے، کہا اے سکینہ، ارے لاؤ مشک سکینہ مجھے لاؤ، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ عزادارو جیسے ہی مشک سکینہ تھامی، کیا دیکھا؟ خیمے زینب ہے، لا ذرا زینب سے بھی رخصت ہو لوں۔ اب جیسے ہی زینب کے خیمے میں آئے، السلام علیکہ یا زینب، میری بہن زینب میرا سلام قبول کرو۔ عزاداران مظلوم کربلا زینب پہ ساختہ کہتی ہیں، بھیا عباس کیا تجھے وہ بچپنا یاد ہے جب بابا علی نے اپنے زانوں پہ بیٹھایا تھا اور جب میرے دوست دوپٹہ گر گیا تھا تو بابا نے کیا کیا تھا؟ میرے بازو کو چوما تھا اور کہا تھا اے زینب بیٹی ایک دن وہ آئے گا جب تیرے بازو میرے سن باندھے جائیں گے۔ اے بھیا میں سوچتی تھی کہ ارے جس کے 18 جوان بھائی موجود ہوں، ارے اس کے بازو میں کیسے کوئی رسل باندھ سکتا ہے؟ اے عباس مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے، ایک دن میرے بازو میں رسل باندھی جائے گی۔ ارے بھیا حسین اور عباس کے علاوہ کون رہا؟ عباس بھی نہیں رہے، قاسم بھی نہیں رہے، اکبر بھی نہیں رہے، اب تو بھی چلا جائے گا۔ عباس اب میں کیا کروں گی؟ عزادارو اب جیسے ہی عباس خیمہ زینب سے آتے ہیں، حسین سے ودا ہوتے ہیں، فرات کی جانب چلتے ہیں، ارے فوجوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اب جیسے ہی دریائے فرات پہ پہنچے، مشک سکینہ اور عزادارو کیا سن سکو گے؟ اب اپنے ہاتھوں میں اپنے چلو میں جیسے ہی پانی لیا، اب چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویریں نظر آنے لگی۔ کہا ایک جملہ کہ اے بچوں تم خیموں میں پیاسے تڑپ رہے ہو، ارے میں کیسے پانی پی لوں؟
نہیں نہیں میں پانی نہیں پیوں گا، میری غیرت اجازت نہیں دیتی۔ عزادارو مشک میں پانی بھرا، اب جیسے ہی خیمے کی جانب چلے ادھر پسر سر آواز دیتا ہے، اے حرملہ، اے فوج اشقیا، عباس کو گھیر لو، خیمے میں پانی نہ پہنچانے دو۔ عزاداران مظلوم کربلا، عباس اکیلے ہیں، تنہا ہیں، ارے کب تک لڑتے؟ عزادارو ایک مرتبہ ایک شقی نے عباس کا دایاں بازو کاٹ دیتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے، عالم کو بائیں ہاتھ میں تھام لیتے ہیں، اور ایک شقی پھر آگے بڑھتا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی قلم کر دیتا ہے۔ عزادارو علم زمین پہ گر جاتا ہے، مشک سکینہ کو دانتوں سے لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں ارے کسی طریقے سے یہ پانی خیمے میں پہنچ جائے۔ عزادارو پسر سعد کیا کہتا ہے، اے حرملہ، ارے تم تیر سے مشک سکینہ پہ وار کرو، مشک سکینہ بہ جائے گی۔ عزادارو حرملہ نے کمان میں تیر لگایا، سنسناتا ہوا تیر مشک سکینہ پہ لگا، مشک سکینہ زمین پہ بہ گئی۔ عزادارو ایک مرتبہ سنسناتا ہوا تیر ارے عباس کی آنکھ میں لگتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے۔ عزادارو اب جیسے ہی ظالم نے ایک گرز مارا، وہ گرز عباس کے سر پہ لگتا ہے، ارے عباس زمین پہ گرتے ہیں۔ عزادارو جب کوئی بندہ بلندی سے گرتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے ٹیک لیتا ہے، ارے وہ عباس وہ کیسے سہارا لیتا، ارے جس کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو اب جیسے ہی زمین پہ آئے، السلام علیکہ یا آقا، اے میرے آقا مولا میرا سلام قبول کیجیے۔ اب جیسے ہی عباس کی آواز حسین کے کانوں میں ٹکراتی ہے، بلند آواز سے کہتے ہیں، انکسرت ظہری آخری، اے میرے بھائی تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین عباس کے قریب آتے کہتے ہیں کیا ہوا بھیا عباس؟ کہا کہ ظالم نے میرے سر پہ گرز مارا ہے۔ اب جیسے ہی عباس کو امام حسین اپنے زانوں پہ بیٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے بھیا عباس آپ کی کیا خواہش ہے؟ امام حسین سے عباس نے کہا، اے آقا جان، اے مولا جان، میری ایک خواہش ہے کہ جاتے جاتے میں اپنے آقا کا دیدار کر لوں۔ عزادارو میرے آنکھ میں ایک تیر ہے اور ایک میری آنکھ میں خون سے بھرا ہوا ہے، میں آپ کا دیکھ نہیں سکتا، اے مولا و آقا اپنے رضا سے میری آنکھ صاف کیجیے۔ عزادارو امام نے عباس کی آنکھ سے تیر نکالا، یا علی حضرت نے ارے تیر نکالا، اپنی رضا سے صاف کیا، اے بھیا عباس میرا دیدار کرو۔ اب جیسے ہی عباس نے کیا دیکھا، ارے بابا سے لپٹ گئے، حسین سے لپٹ گئے۔ اے بھیا حسین ایک میری وصیت اور بھی ہے۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہ اے بھیا حسین میرے لاش کو خیمے میں نہ لے جانا، میں نے بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لیے پانی ضرور لاؤں گا، ارے میرے چھوٹے چھوٹے بچے انتظار کر رہے ہوں گے، میں نہیں چاہتا کہ میرا لاشا ان بچوں کو دیکھے اور میں تڑپ کر رہ جاؤں۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے عباس میری بھی ایک
وصیت میری بھی پوری کر دو۔ عباس نے کہا کیا وصیت ہے؟ ابو حسین نے کہا اے عباس اب تک تو نے مجھے ہمیشہ آقا کہہ کر پکارا، مولا کہہ کر پکارا، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ تو بھیا کہہ کے پکار دے۔ اب عزادارو عباس تڑپے، کہا اے مولا و آقا میری ماں نے وصیت کی تھی، ارے جب بھی حسین کو پکارنا مولا و آقا کہہ کے پکارنا، کیونکہ حسین کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ عزادارو اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں آپ کو بھیا کہہ کے پکارتا ہوں۔ اب جیسے ہی کہا بلند آواز سے اے بھیا حسین، حسین تڑپ کر کے عباس سے گلے لپٹ گئے، اے بھیا عباس مجھ سے گلے مل لو۔ عزادارو عباس کے روح پرواز کر جاتی ہے، حسین علم کو لے کر کے خیمے میں آتے ہیں۔ بچے کیا کہتے ہیں؟ اے بچوں اپنا اپنا کوزہ لاؤ، دیکھو چچا عباس آ رہے ہیں، علم نظر آ رہا ہے۔ اب جیسے حسین علم کو لے کر کے در خیمہ پہ آئے، ارے کیا دیکھا کہ علم تو آیا ہے مگر علمدار نہ آیا۔ ایمان نے کہا اے بیٹی سکینہ، ارے تیرے چچا عباس کو دونوں بازو کاٹ دیے گئے، سر پہ گرد مار دیا، آنکھ میں تیر مار دیا، کربلا کی زمین پہ تڑپتا تڑپتا اس دنیا سے بقائے آخرت میں چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسم قضائه وتسلیم لأمره۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد مناسبا ودليل معين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا مع تمسه۔ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا امام الانس والجن، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان والامان والامان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا مولا یا ذکری یا صاحب السمان، Serian, Imam Senang hati lupa.